میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج بحمدہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کے تفسیری سلسلے بنام اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج سورہ الانفال کے تیسرے رکوع کی تفسیر اور 9ویں سپارے کے مجموعی طور پر 17ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق کی پیروی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سورہ انفال ہے، تیسرا رکوع ہے اور 9ویں سپارے کا 17واں رکوع، اس کی آیت نمبر 20 ہے سورہ انفال کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وہم لا یسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اور سن کر اس سے منہ نہ پھیرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس آیت سے مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دینا اور آپ کی نافرمانی سے روکنا مقصود ہے، اور متنبہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اصل میں حقیقتاً اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے کہ وہ مخلوق خدا کو اللہ سے جوڑیں۔ تو وہ اللہ کی طرف سے ایک منشور لائے اور اس منشور میں کامیابی پانے والوں کے لیے نتیجہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، اور جس نے رسول سے انحراف کیا اس نے گویا اللہ تعالیٰ سے ہی انحراف کیا، کیونکہ رسول اور انبیاء علیہم السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خلیفہ بن کر تشریف لاتے ہیں، اور ان کا مقصد میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ اللہ اور بندے کو آپس میں متصل کر دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 80 ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ ساتھ ہی فرمایا ولا تکونوا کالذین، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، یعنی جنہوں نے سنا لیکن اس سننے سے فائدہ حاصل نہ کیا، یعنی انبیاء علیہم السلام کی نصیحت نے ان کو فائدہ نہ دیا، قرآن کریم فرقان حمید کی نصیحت اور دعوت نے ان کو فائدہ نہ دیا۔ ایسے لوگ اصل میں دل کے اندھے ہیں۔ اب دیکھیے، اندھے کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک جو ہے کہ دل کا اندھا ہو اور ایک ہے آنکھوں کا اندھا ہونا۔ آنکھوں کا اندھا ہونا اتنا بڑا عیب نہیں جتنا کہ دل کا اندھا ہونا عیب ہے۔ جس کا دل اندھا ہو جائے، جس کا دل نصیحت کو قبول کرنے سے عاری ہو جائے، جس کا دل اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ تک نہ پہنچے، تو ایسے دل کو بے جان دل یا مردہ دل سے قرآن کریم نے تعبیر کیا ہے۔ بلکہ میت کہا گیا ہے ایسے لوگوں کو جو اگرچہ زندہ چلتے پھرتے ہیں لیکن ان کے دل مر گئے۔ انبیاء علیہم السلام کی صحبت، قرآن کی دعوت، نصیحت، وعظ، علماء کرام کا وعظ کرنا، بیان کرنا ان لوگوں کو قطعاً فائدہ نہیں دے رہا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں قالوا سمعنا،
وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، یعنی نصیحت کو سن لیا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور اصل میں یہ نہیں سنتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت سن کر اس پر عمل نہیں کرتے، اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے، یعنی ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں انتہائی ڈھیٹ شخص ہے، جس پر کسی نصیحت کا اثر ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اصل میں یہ منافقین اور کفار کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کو دیے گئے دلائل وہ تمام کے تمام سن رہے تھے، لیکن وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن ان سے فائدہ حاصل نہیں کر رہے تھے۔ گویا سنا انسنا کر دیا، سنا یا نہ سنا ایک برابر ہو گیا۔ تو لہٰذا یہاں پر دل کے اندھوں اور دل کے بہروں کے لیے ہے، سم بکم عمی فہم لا یرجعون میں بھی اسی طرف اشارہ ہے، وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، وہ پلٹنے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر مراد حقیقتاً گونگے اور بہرے اور اندھے ہونا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے دل گونگے اور بہرے اور اندھے ہو گئے ہیں، نصیحت قبول نہیں کرتے، اللہ کی نشانیوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اللہ ان میں کچھ بلائی جانتا تو انہیں سنا دیتا، اور اگر انہیں سنا دیتا تو بھی وہ روگردانی کرتے ہوئے پلٹ جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ان پر نصیحت اثر نہیں کرے گی، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے منہ مانگے معجزات طلب کر رہے ہیں، اور منہ مانگے معجزات طلب کرنے کے بعد بھی ان کا معاملہ وہیں کا وہیں رہے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کی تائید قطعاً نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے اس کے شان نزول کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ آپ ہمارے لیے قصی ایک شخص تھا، ایک سردار تھا دور جاہلیت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زندہ کر دیں کیونکہ وہ بابرکت بزرگ ہے، اور اگر اس نے آپ کی نبوت کی گواہی دے دی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ان کی خواہش کے مطابق قصی کو زندہ کر بھی دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی وہ گواہی دے بھی دے تو یہ روگردانی کرتے ہوئے پلٹ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ بھی ان کو دائرہ اسلام میں داخل نہیں کر سکے گا۔ تو بہرحال آپ کا یہ جو مطلوبہ معجزہ انہیں دکھا دینا یہ ان کے لیے قطعاً مفید نہیں ہوگا، کیونکہ وہ صدق و رغبت سے آپ سے اس معجزے کو طلب نہیں کر رہے، وہ ہٹ درمی کے طور پر آپ سے معجزہ طلب کر رہے ہیں، اور جب آپ بالفرض ان کو معجزہ دکھا بھی دیں گے تو یہ اس کو سحر جادو سے تعبیر کرتے ہوئے پلٹ جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غیبی خبر دی ہے کہ آپ کا معجزہ دیکھ کر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو گویا یہ غیبی خبر بھی ہے، دوسری طرف قرآن کریم کا عظیم معجزہ بھی ہے کہ قرآن نے مستقبل کی ایک خبر اور ان کے مزاجوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آشنا کروا دیا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ بہت ہی خوبصورت آیت مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی ہے۔ گویا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے ایمان والا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائے جو تمہیں زندگی دیتی ہے، اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کی طرف تمہیں اٹھایا جانا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دو ذاتوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس پر میں جو بحث ہے وہ تو بعد میں کرتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ بخاری شریف میں ہے، سیدنا ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں، تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر حاضر نہیں ہوئے۔ ایک طرف ذہن میں خیال ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھ رہا ہوں اور تب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن لوں گا یا آپ کے حکم کی تکمیل نماز پڑھنے کے بعد کروں گا۔ جب نماز پڑھ کر سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاخیر کا سبب کیا ہے؟
فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم کہ اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جایا کرو. ایسے ایک اور واقعہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابی بن کعب کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں آواز دی اے ابی. تو آپ نماز پڑھ رہے تھے, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا ضرور لیکن جواب نہ دیا. شاید ذہن میں یہ خیال تھا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں موجود, اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ادا کر لوں, یعنی نماز پوری کر لوں اور اس کے بعد رب کے محبوب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیک السلام فرمایا اور فرمایا ابی جب میں نے تمہیں پکارا تو تمہیں جواب دینے سے کون سی چیز مانے تھی, تم نے مجھے جواب نہیں دیا. یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں سنا یا قرآن میں نہیں پایا کہ اللہ نے فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جا جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی دیتی ہے. اب آتے ہیں اس آیت کی اس خاص تفسیر کی طرف جس کو میں نے نعت رسول سے تعبیر کیا. اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول یہ اصل میں دو ذاتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے. اب ہونا یوں چاہیے کہ عربی زبان میں ایک کے لیے صیغہ جو ہے واحد ہے, دو کے لیے تثنیہ ہے اور تین کے لیے یا تین سے زیادہ کے لیے جمع کا استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پر ذاتیں دو ہیں تو صیغہ تثنیہ کا ہونا چاہیے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر صیغہ واحد استعمال کیا. اذا دعاکم واحد کا صیغہ ہے, دعاکم دعاواکم نہیں لگایا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ پیچھے دو ذاتیں ہیں, اللہ کی ذات, اس کے محبوب کی ذات, لیکن آگے ہے دعاکم دعاکم جب تمہیں بلائیں, دعاواکم نہیں آیا. دو ذاتوں کے لیے دعاواکم ہونا چاہیے نہ کہ دعاکم, لیکن یہاں پر دعاکم ہے اور پیچھے ذاتیں دو ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہاں پر مفسرین نے بڑا غور و فکر کر کر فرمایا کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے, رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے, اللہ کی نافرمانی رسول کی نافرمانی ہے. رسول کے ہاتھ پر بیعت یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہے. رسول کا کنکریاں مارنا یہ گویا اللہ تعالیٰ کا کنکریاں پھینکنا ہے. ایسے ہی رسول کا بلانا گویا اللہ ہی کا بلانا ہے, اللہ کا بلانا اس کے رسول کا بلانا ہے. چونکہ دونوں کا بلانا ایک ہے تو اس لیے یہاں پر صیغہ واحد کا استعمال کیا گیا. اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائے, یہاں پر بلائے نہیں ہے بلائے آ گیا. تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلانا اصل میں اللہ کا بلانا ہے اور اللہ کا بلانا اس کے رسول کا بلانا ہے. یہ دو ذاتیں جدا ہیں لیکن حکماً ایک ہیں, کیونکہ رسول کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت کہا, رسول کا ذکر اللہ نے اپنا ذکر بنا دیا. بہرحال ایک طویل موضوع ہے. آگے لما یحییکم اسی آیت میں کہ تمہیں اللہ اور رسول بلائیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشے. اس زندگی بخشنے سے مراد یہ ہے کہ اس سے مراد ایمان ہے, اور کافر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مردہ کہا ہے. وہ آیات جن میں کہا گیا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, تو اس سے مراد کفار ہے نہ کہ قبروں والے مردے. بہت سے یہاں پر گمراہ لوگ قبروں والے مردوں کی سماع کی نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن نے کہا لا تسمع الموت, آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں مردہ لفظ کا اطلاق کفار پر بھی ہوا ہے, کیونکہ وہ مردوں جیسے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کو سنانا کوئی نفع نہیں دے سکتا. جیسے آپ مردے کو نصیحت کریں, اب تو وہ دنیا سے چلا گیا لیکن وہ اس نصیحت سے اب فائدہ حاصل نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ دارالعمل سے دارالجزا میں جا پہنچا, تو اب اس سے وہ عمل والا معاملہ تو ختم ہو گیا. لہٰذا اب آپ کا کسی کو نصیحت کرنا اگرچہ وہ سن رہا ہوتا ہے لیکن اس نصیحت سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. تو کفار سن تو رہے ہوتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ندا, آپ کی دعوت, آپ کی تبلیغ ان کے لیے فائدہ مند اور سود مند نہیں ہوتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہے دعوت دینا, اور اللہ تعالیٰ کا کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے نتائج کو پیدا کر دینا, دلوں کی دنیا کو بدل دینا. تو بہرحال یہاں پر مراد زندگی سے ایمان ہے اور مردہ ہونے سے مراد کفار ہے.
آگے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا، جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات سے ڈرایا کہ بنو آدم اور ان کے دلوں کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہے، اور اس آیت نے مسلمانوں کو فتنوں، آزمائشوں اور عذاب سے ڈرایا ہے کہ اگر ظالموں پر عذاب نازل ہوا تو وہ صرف ظالموں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ نیک و بد سب پر یہ عذاب نازل ہوگا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت کیا فرماتے ہیں؟ آپ سے تفسیر کبیر میں امام رازی نے یہ قول نقل فرمایا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا کہ وہ اپنی طاقت اور قدرت کے مطابق برائی کو روکنے کی کوشش کریں، اگر گناہ کرنے والوں کو گناہ سے منع کریں، اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو عذاب ان سب کو ہوگا، اور خطا کار اور غیر خطا کار سب کو پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2-3 احادیث اسی ضمن میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کسی قوم میں جو شخص گناہوں میں سرگرم ہو اور وہ لوگ قدرت کے باوجود اس کو نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی وہ بھی اس گناہ کا حصہ تصور کیے جائیں گے، وہ بھی اس گناہ کا حصہ بن جائیں گے کہ قدرت رکھنے کے باوجود اس کو روکا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، یہ بھی امام ابو داؤد نے اپنی کتاب الملاحم سنن کے اندر روایت کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم تم ضرور نیکی کی دعوت دیتے رہنا، برائی سے منع کرتے رہنا، اور تم ضرور ظلم کرنے والے کے ہاتھوں کو پکڑ لینا اور اس سے ضرور حق پر عمل کے لیے مجبور کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل بھی ایک جیسے کر دے گا، پھر تم پر بھی اس طرح لعنت کرے گا جس طرح بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی۔ یعنی قدرت ہونے کے باوجود اگر آپ نے کسی کو برائی سے نہیں روکا تو پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق، جیسے وہ گناہ گار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، آپ بھی اسی طرح لعنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اگلی آیت مبارکہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے تھے، دبے ہوئے تھے، تم ڈرتے تھے کہیں لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، اپنی مدد سے تمہیں قوت دی، تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہل ایمان کی اس حالت کا ذکر کیا جب وہ مکہ کے اندر تھے اور کمزوری کے عالم میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مدینہ منتقل فرمایا۔ یہ مفسرین نے اس کی تعبیر و تشریح یہی کی ہے، پھر ان کو مدینہ منتقل کیا، کفار کے شر سے محفوظ کیا اور اپنی مدد سے ان کو قوت والا بنایا۔ وہاں پر ایک مدینہ کے اندر مسلمانوں کی ایک اسٹیٹ قائم ہوئی، مسلمانوں نے اپنے قدموں پر کھڑے ہونا سیکھا۔ جنگ بدر میں ایک مضبوط صورتحال ہمیں نظر آتی ہے مسلمانوں کی، اور ان کی ہیبت کو اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے دلوں میں ڈال دیا جس قوم نے ان کو تنگ کر کر مکے سے نکالا تھا۔ اب اس قوم کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی ہیبت کو ڈال دیا، اور اپنے سے کئی گنا بڑے لشکروں پر یہ لوگ غالب آنا شروع ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا، حالانکہ وہ پہلی امتوں پر حرام تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں۔ اگلی آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو، جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ اس آیت کا شان نزول بھی سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کے یہودیوں کو 2 ہفتے سے زیادہ جب محاصرہ فرمائے رکھا تو اب یہودیوں نے تنگ آ کر مختلف تجاویز پر غور و فکر کرنا شروع کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سیدنا ابو لبابہ کو قاصد بنا کر بھیجا گیا۔ قصہ مختصر یہ کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران گفتگو یہودیوں کو اپنے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا جیسے گردن کو کاٹا جاتا ہے، یعنی اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرنے کی طرف قدم بڑھاتے ہو تو تمہاری گردنیں کاٹ دی جائیں گی۔ جب آپ نے یہ عمل کیا تو آپ کو اس کا فوراً احساس ہو گیا کہ مجھے یہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔
ابو لبابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی بات نہ کہی، لیکن اپنے اس معاملے پر بڑے پشیمان ہوئے، نادم ہوئے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، مجھے چاہیے تھا کہ میں ان سے ایسی بات نہ کہتا۔ تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، خود کو لا کر مسجد نبوی میں ایک ستون کے ساتھ بندھوا دیا۔ آپ کی اہلیہ آپ کو روز آ کر ایک مختصر سے وقت کے لیے کھول دیتی، آپ اس میں اپنی حاجات پوری فرماتے اور اس کے بعد آپ کو باندھ دیا جاتا، اور آپ 7 دن تک مسلسل مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ بندھے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ ابو لبابہ نے خود کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ رکھا ہے اور وجوہات یہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس آتے تو میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا، لیکن جب انہوں نے یہ کیا تو میں انہیں نہیں کھولوں گا، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے حکم کا منتظر ہوں۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 روز تک بندے رہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی توبہ کی جو قبولیت ہے اس کو ظاہر کیا گیا۔ صحابہ کرام نے انہیں توبہ قبول ہونے کی بشارت بھی سنائی، لیکن انہوں نے کہا خدا کی قسم جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ہاتھوں سے نہیں کھولیں گے میں اس وقت تک یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے دست مبارک سے کھول دیا۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میری توبہ اس وقت پوری ہوگی جب میں اپنی قوم کی بستی چھوڑ دوں جس میں مجھ سے یہ خطا سرزد ہوئی، اور میں اپنا پورا مال اپنی ملک سے نکال دوں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 مال کا صدقہ کرنا کافی ہے۔ اصل میں یہ آیت ان کے حق میں نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی قوم کے راز دوسری قوم تک پہنچانا یا اپنی قوم کے معاملات کو دوسری قوم پر منکشف کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ معاملہ ظاہر ہوا تو آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 7 دن تک لگاتار توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آپ کی توبہ کو قبول فرمایا۔ آخری آیت مبارکہ ہے اس رکوع کی، یعنی 17ویں رکوع کی آخری آیت ہے 9ویں پارے کے، اور تیسرا رکوع ہے یہ سورہ انفال کا جس کی ہم آخری آیت پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد غالباً ایک ہی رکوع رہ گیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم 10ویں سپارے کی طرف جائیں گے اور 10ویں سپارے کی تفسیر کو شروع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان لو کہ تمہارے مال تمہاری اولاد ایک امتحان ہے، یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ آیت کا خلاصہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت اور اولاد کی جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں وہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یہ ظاہر فرما دے تم مال اور اولاد کے معاملے میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حقوق سے کہیں غافل تو نہیں ہو جاتے۔ یعنی بہت سے لوگ اپنی روزی روٹی کی دوڑ میں اس طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں اولاد کی ضروریات پوری کرنے کے چکر میں، اپنا مال بڑھانے کے چکر میں، کہ انہیں نمازوں کی خبر نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے یاد نہیں ہیں، قرأت قرآن سے دور ہیں، گھروں کے اندر عبادت کا ماحول نہیں ہے، بچوں کو عبادت کی طرف راغب نہیں کر پائے، صرف ایک روزی روٹی کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور یہ ایک ایسی ہوس ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ قرآن نے کہا لَحَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، کہ تمہاری ہوس تمہیں قبروں تک لے پہنچی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنی آدم کے پاس ایک وادی جو ہے وہ سونے کی ہو تو اس کی ہوس پھر دوسری وادی کے لیے ہوگی، وہ دوسری وادی کی طرف لپکے گا۔ اگر کسی کے پاس 2 وادیاں ہیں سونے کی تو وہ تیسری کی خواہش کرے گا، یعنی یہ خواہش تو پھر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھرتی، یعنی اولاد اور مال کے چکر میں وہ ایسا بھاگ دوڑ کے اندر لگتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بعض اوقات اپنے والدین کے حقوق، اپنے احباب کے حقوق سب کو فراموش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز تمہیں اس لیے دی کہ تمہاری آزمائش کی جائے کہ تم اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہو۔ تمہیں اولاد بھی دی، ماں باپ بھی دیے، سب کچھ دیا، لیکن اس کے باوجود اگر تمہاری یہ چیزیں مال و اسباب اور یہ سب کچھ دولت کی دوڑ دھوپ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے دین پر اثر انداز ہونا شروع ہو تو یقیناً یہ انسان کے لیے بڑی ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا کہ وہ رجال جن کو تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر ہے، اولیاء کاملین کا ذکر ہے کہ جو دنیا کے معاملات میں ہوتے بھی ہیں لیکن دنیا کے معاملات میں پھنستے نہیں ہیں۔ یہاں پر ایک بڑی اچھی مثال دی ہے صوفیاء کرام نے۔
وہ مثال یہ ہے کہ اگر کشتی پانی میں رہے تو تیرتی رہتی ہے، لیکن پانی جب کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ انسان دنیا میں رہے چلتا رہتا ہے اور اپنے تمام معاملات کو بآسان طریقے سے انجام دے سکتا ہے، لیکن جب یہ دنیا انسان کے اندر آ جاتی ہے، یعنی اس کی ہوس اور یہ دنیا کی رنگینیاں انسان کے دل کو اپنی طرف راغب کر لیتی ہیں، تو پھر انسان کا معاملہ بھی اس کشتی جیسا ہو جاتا ہے کہ دنیا جب اس میں آ گئی، اس کے دل میں آ گئی، تو وہ انسان ڈوب گیا، یعنی تباہ و برباد ہو گیا۔ تو کشتی پانی میں رہے تو تیرتی ہے، اور جب پانی کشتی میں آ جائے تو ڈوب جاتی ہے۔ انسان دنیا میں رہ کر اللہ کے حقوق ادا کرتا رہے تو چلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول رہے گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے سے غفلت کے معاملے میں پڑ جائے گا اور دنیا کے معاملات کو ترجیح دینا شروع کرے گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ بھی ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ اللہ نے فرمایا جو میری یاد سے منہ پھیر لیتا ہے میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ زندگی کی تنگی کیا ہے؟ اولاد کی نافرمانی ہے، اخراجات کے اندر بے ترتیبی ہے، بے برکتی ہے، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، آفات و بلیات ہیں، یہی ہے۔ اب جب کوئی شخص اپنے معاملات کی اصلاح نہیں کرے گا تو یقیناً اس کے گھریلو معاملات کی بھی اصلاح اس طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کامل ذکر کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہا